الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غريبا يا رسول الله غريبا ندارا در جہاں جنتم حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بے حد بے حساب لا تعداد درود و سلام آمینہ کے لال شب اسرا کے دولہ میرے اور آپ کے آقا بروز معاشر گناہگاروں کے شفیع حوض کوثر پر اپنی امت کو آب کوثر پلانے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز و محترم سامعین، تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ان کی عدالت کے متعلق ذرہ برابر بھی شک کرنا یہ ایمان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی عز و جل نے
اپنے محبوب کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ اور اپنی رضا کا وعدہ فرمایا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان فضائل کے اعتبار سے، ان کی محبتوں کے اعتبار سے، اور صحابہ کرام کے درمیان ان کے اوصاف حمیدہ کے اعتبار سے فضائل میں فرق ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو یہ سبق یاد کروایا ہے کہ افضل ترین صحابہ حضور کے 4 یار ہیں، اس کے بعد اہل بدر ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر احد والے صحابہ ہیں، اور اسی طرح ترتیب کے لحاظ سے پھر بیعت رضوان والے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں پھر وہ صحابہ جن کا نسب کے لحاظ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ ہے، وہ پھر اس اعتبار سے فضیلت میں باقی صحابہ سے برتر ہیں۔ جن صحابہ کو نسبی فضائل حاصل ہیں ان میں امیر طیبہ اسد اللہ و اسد رسولہ سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت عظیم اور بلند ہے، اس لیے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے میں چچا ہے، اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ حضور کے ساتھ ان کا رضاعت کا رشتہ بھی ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ حضور کی خالہ کے بیٹے بھی بنتے ہیں۔ یہ اس طرح کے کئی رشتے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے آقا کے ہیں۔ ظاہر کی عمر کے اعتبار سے یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں۔ بعثت کے دوسرے سال انہوں نے ایمان قبول فرمایا۔ ان کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ شکار کے شوقین تھے، اور ہر روز یہ مکہ المکرمہ سے باہر شکار کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ شکار کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ اعلان نبوت کا دوسرا سال ہے، ابھی مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور مکہ کے تمام کفار مل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اذیتوں کی ایک داستان قائم کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کاشانہ اقدس سے نکلے، حرم پاک میں تشریف لانے لگے، تو راستے میں
ابو جہل سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ابو جہل نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سخت دشنام ترازی کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بد کلامی کی تمام حدیں پھلانگ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل تک کی دھمکیاں دی۔ یہ سارا منظر سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی نوکرانی اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ حضور تو خاموش رہے، ابو جہل کو کسی قسم کا کوئی جواب نہ دیا، نو حضور نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت فرمائی، لیکن ابو جہل نے تمام حدیں عبور کر دی۔ تقریباً عصر کا وقت تھا جب سیدنا حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے۔ باندی نوکرانی گھر میں بہت پریشان بیٹھی۔ آپ نے اسے دیکھا تو پوچھا کیوں پریشان ہے؟ اس نے دن کا سارا ماجرا آپ کو بتا دیا کہ آج ابو جہل نے اخلاقیات کی تمام حدیں ایک طرف رکھ کر بد اخلاقی کی انتہا کی ہے، اور یہاں تک کہ اس نے حضور کو قتل تک کی دھمکیاں دی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول بھی ہے اور قانون قدرت بھی ہے کہ جس نے بھی میرے آقا سے پیار کیا اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا کر دی۔ آپ نے جب یہ ساری بات سنی تو برداشت نہ کر سکے، اپنی کمان اٹھائی اور خانہ کعبہ کے صحن میں آ گئے۔ ابو جہل یہاں کفار قریش کی محفل لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ظلم بطور فخر بیان کر رہا تھا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا ہے، میں نے آج انہیں ڈرایا اور دھمکایا ہے، اور میں نے آج انہیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی ہے، لہذا تم مکہ کے قریشیوں گھبراؤ نہیں، ان قریب یہ میری دھمکیوں سے ڈر کر تبلیغ کا سلسلہ بند کر دیں گے۔ یہ فخر کے طور پر بیان کر رہا تھا۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، آ کر اپنی کمان پوری طاقت کے ساتھ ابو جہل کے سر پر اس طرح ماری کہ ابو جہل کا سر پھوڑ کر رکھ دیا، اس سے خون بہنے لگا، وہ لہو لہاں ہو گیا، شور اٹھا قریشی کے لوگ چیخنے لگے، چونکہ ابو جہل بڑا عقل مند تھا، جو اس کے کارندے پاس تھے انہوں نے چاہا کہ حضرت امیر حمزہ پر حملہ کریں، لیکن وہ سمجھ گیا کہ اگر اس موقع پر حملہ کیا گیا تو خاندان بنو ہاشم قریش کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیں گے،
اس لیے اس نے اپنے رسا گیروں کو اشارے سے روک دیا اور کہنے لگا حمزہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے اس طرح آج اپنے بھائی پر حملہ کر دیا؟ میں نے کوئی برا کیا ہے؟ محمد تیرا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر للکار کے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دشمن نہیں ہیں، اور سن، غور سے سن لے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کو اپنے چچا کے ایمان قبول کرنے کی بے حد خوشی ہوئی۔ پھر اس کے بعد اپنی ساری زندگی، اپنی ساری طاقتیں، اپنی ساری قوتیں حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دی۔ پھر مکہ کی سرزمین پر اعلان کر دیا سنو، خبردار آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف کسی نے بری نظر سے بھی دیکھا تو میں گردن اڑا دوں گا۔ اچھا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا خبر تھی۔ اس کی وجہ ابھی تو چند دن پہلے حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے سے مکہ میں تو پہلے ہی ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، اب حضرت حمزہ کے ایمان لانے سے سارا مکہ ایک لمحے کے لیے سکون میں آ گیا۔ اب یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حضور کیا ہم سچے نہیں؟ جی ہم سچے ہیں، تو پھر ہم چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھیں؟ ہم گھر میں بیٹھ کر قرآن کیوں پڑھیں؟ ہم اللہ کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ ہم اعلان حرم میں جا کر اپنے رب کو سجدہ کریں اور دیکھتے ہیں پھر ہمیں کون روکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابھی ہم کم ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، حالات سازگار نہیں۔ کہا نہیں، آپ حکم دیں۔ اللہ اکبر کبیر، 2 صفیں بنائی گئی، 2 لائنیں بنائی گئی، سرکار کو درمیان میں رکھا۔ ایک لائن کی قیادت حضرت عمر بن خطاب کر رہے ہیں اور ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں۔ اسلام میں جو سب سے پہلا علم جھنڈا بنایا گیا، اسلام کا جو سب سے پہلا پرچم بنایا گیا، اسلام کا جو سب سے پہلا نشان فتح بنایا گیا، وہ حضرت امیر حمزہ کے لیے بنایا گیا اور انہی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ نے وہ علم تھاما اور قیادت کرتے ہوئے حرم پاک میں آ گئے اور کہا خبردار، آج کے بعد کسی مسلمان کا راستہ روکنے کی جرأت کی تو تمہیں تمہارے دروازوں تک محدود کر دیا جائے گا۔ پھر سرکار کی ذات کے ساتھ وابستہ رہے۔ شاب ابی طالب کی تمام تکالیف حضور کے ساتھ مل کر سہی، ہجرت کی تو مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا معرکہ بدر کا ہوا۔ 313 صحابہ ہیں، 1000 لشکر کفار ہے۔ اب ہوا کیا؟
عتبہ، ربیہ، یہ سامنے سے نکلے لشکر کفار سے اور مبارزت طلب کی۔ چند انصار صحابہ مقابلے میں آئے تو یہ حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگے ہم اپنے غیر جنسوں سے نہیں لڑتے، ہماری جنس کے لوگ ہمارے مقابلے میں بیٹھے۔ جس طرح ہم مکہ کے سردار ہیں، کوئی سردار ہم سے لڑے، یہ مدینے کے انصار، ان سے ہم کیا لڑیں، ہم تو انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، علیہ باللہ۔ سرکار نے فرمایا علی اٹھو، حمزہ اٹھو، عبیدہ اٹھو۔ اب یہ تینوں آئے میدان میں۔ عتبہ سیدنا حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں آیا، لیکن ہوا کیا، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے وار میں ہی اسے واصل جہنم کر دی۔ اچھا، میدان بدر میں جو سر پر ٹوپی پہن کر گئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اس ٹوپی کے اندر قلعی لگائی ہوئی تھی۔ مرغ کے جو پر ہوتے ہیں، مرغ کے جو پر ہوتے ہیں، ان کی قلعی بنا کر لگائی ہوئی تھی۔ اب ڈرے نہیں، کیا ہوا، لشکر کفار میں گھس گئے۔ جب کافر بدر کا میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اچھا یہ بتاؤ جی جس کے سر پر قلعی لگی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ امیر حمزہ ہے۔ تو کہتے تھے ہمیں لات و عزیٰ کی قسم، ہمیں بدر کے میدان میں بھاگنے پر صرف اس اکیلے نے مجبور کیا۔ یہ ایک واحد شخص ہے جس نے آج بدر کا میدان چھوڑنے پر ہمیں مجبور کر دیا۔ یہ تنہا ہے جس نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور جب یہ خبر حضور تک پہنچی کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں تو میرے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا جس رب کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس کی عزت کی قسم، ساتوں آسمانوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ فرمایا یہ تو ساتوں آسمانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، وہ اسد الرسول ہی، اور اس کے رسول کا بھی یہ شیر ہے۔ یہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر بدر کا بدلہ لینے کے لیے سن 3 ہجری میں کفار نے اپنی قوتوں کو جمع کر کے دوبارہ مدینے پر حملے کا فیصلہ کیا۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کی قیادت میں ایک بڑا لشکر مکے سے لایا گیا اور احد میں یہ معرکہ برپا ہوا۔ اب ہوا کیا، احد پہاڑ کے دامن میں جو درہ تھا، اس درے پر میرے آقا نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دی اور ارشاد فرمایا ہم جنگ جیت جائیں یا جنگ کا نقشہ کچھ اور ہو، جتنی دیر تک تمہیں رسول اللہ کا فرمان نہ آئے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ بڑے گمن سے آئے، خالد بن ولید بڑی طاقت سے آئے، کفار مکہ بڑے فخر سے آئے کہ آج ہم بدلہ لے کر آئیں گے بدر کا، لیکن پہلی وار میں ہی مسلمانوں نے انہیں پسپا کر دیا۔ پھر ہوا کیا، جب مسلمان میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو درہ پر موجود صحابہ نے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور رسول اللہ کے فرمان کا انتظار نہ کیا۔ خالد بن ولید کا وہ لشکر جو بھاگ کر جا رہا تھا،
اس نے پلٹ کر دیکھا تو درہ خالی تھا، موقع کو غنیمت جانا اور واپس بے خبری میں آ کر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ طے کر دیا، قیامت تک کے لیے فیصلہ طے ہو گیا، اور یہ فیصلہ بڑا قابل سماعت ہے۔ کہا محبوب اپنے ان غلاموں کو بتا دو، ہم نے تو تمہیں جتوا دیا تھا، ہم نے تو تمہیں فاتح بنا دیا تھا، ہم نے تو اپنے محبوب سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا، لیکن تمہیں جو سزا ملی ہے یہ صرف اس لیے ملی کہ تم نے محبوب کی نافرمانی کی، محبوب کی نافرمانی کی ہے۔ بہت سے لوگ فرض کو اہمیت دیتے ہیں، سنت کو اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ فرض لازم ہے، بس فرض پڑھ لیے جائیں، سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن احد کے میدان میں بتایا گیا فرض جتنا اہم ہے سنت بھی اتنی اہم ہے، یہ بتا دیا گیا، یہ اصول طے کر دیا گیا کہ سنت کو ہلکا سمجھنے والوں دیکھو، انہوں نے فرمان رسول کا انتظار نہیں کیا اور یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں، اگر حضور کا فرمان نہیں بھی آیا تو جنگ تو ہم جیت چکے ہیں۔ اللہ نے میدان کا نقشہ بدل کر قیامت تک کے لیے ایک فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ رسول کو جوڑ کر ملا کر زندگی گزارنی ہوگی، تنہا تنہا کر کے نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالی عز و جل نے اس وقتی شکست کو دوبارہ فتح میں بدلا، اور وقتی جو تکلیف پہنچائی گئی اللہ نے فرمایا اس پر صبر کرو، اور اللہ تمہیں اس کا آئندہ کے لیے اجر کیا دے گا؟ اب ایک کی بار سزا مل چکی ہے، اب اس پر دھیان رکھنا، قیامت تک فاتح تم ہی رہو گے، اور پھر مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ 20,000 مسلمان ہیں اور 5 لاکھ رومی ہیں، 20,000 5 لاکھ سے جیت گیا۔ کبھی دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، کبھی یہ خبر دماغ قبول کر سکتا ہے کہ 20,000 اور 5 لاکھ کا مقابلہ کیا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایک بات پر ثابت قدم رہنا، محبوب کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ عزتیں تمہارے مقدر میں لکھ دے گا، عزتیں تمہارا مقدر ہے، تمہارا نصیب ہے۔ پھر یہی غزوہ احد تھا جس میں حضور کے یہ پیارے چچا، حضور کے یہ محبوب چچا، حضور کو کتنا پیار ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے تمام چچوں میں سب سے بہترین میرے چچا حضرت امیر حمزہ ہے۔ سرکار نے اپنے تمام چچوں میں سب سے بہترین چچا حضرت امیر حمزہ کو قرار دیا، فرمایا امیر حمزہ میرا سب سے بہترین چچا۔ یہ میدان احد میں پھر شہید ہوئے، اور شہادت بھی اس انداز سے کہ ان کے جسم مبارک کا مسلح کیا گیا۔ کیوں؟ کہ کفار کو پتہ تھا بدر میں ہمیں سب سے زیادہ نقصان امیر حمزہ نے پہنچایا، اس نقصان کا بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کا مسلح کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئی، اونٹ کاٹے گئے، اور پھر سینہ چاک کر کے جگر نکال کر، کلیجہ نکال کر اسے چبا کر پھر تھوکا گیا۔ اتنا بڑا ظلم کیا گیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کے ساتھ، لیکن اس کے بدلے میں حضور نے انعام کیا دیا؟ انعام یہ دیا، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ اعلان کروں، اور وہ اعلان کیا؟ اب قیامت تک روئے زمین کے اوپر جو مرضی آئے، محمد بن سلیمان آ جائے، عبدالعزیز آ جائے، عبداللہ آ جائے، فیصل آ جائے، عبدالعزیز آ جائے،
کوئی بادشاہ آ جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے قیامت تک مدینے کی بادشاہی امیر حمزہ کے پاس رہے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا یہ میں اعلان کروں، قیامت تک امیر طیبہ، مدینے کا امیر، مدینے کا بادشاہ، مدینے کا شہنشاہ، مدینے کا حکمران، فرمایا قیامت تک امیر حمزہ ہے، یہ میرے نبی نے اعلان فرمایا۔ اور امام صحابی نے لکھا ہے، امام طحاوی نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کوئی بھی بات اللہ سے منوانی ہو وہ پہلے جا کر احد میں حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کرے، پھر حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر میرے پاس آ جائے، میرے پاس آ جائے، حضور فرماتے ہیں میرے پاس آ جائے، اور جو حضرت امیر حمزہ کو عرض کر کے آیا ہے وہی مجھے کہے، تو پھر حضرت امیر حمزہ کی سفارش پر میں اللہ سے اس کا وہ کام پورا کروا دوں گا۔ اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو قیامت تک کے لیے یہ گورنری دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کی سب سے پہلی قرآن کی تفسیر ابن عباس کے اندر سورہ فجر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس امارہ ختم، نفس لوامہ ختم ہو جاتا ہے، تمام خواہشات مٹ جاتی ہیں اور پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ والی ذات کو موت دیتا ہے تو اسے دبوچتا نہیں، مالک الموت کو کیا کہتا ہے، جاؤ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کیا کرو، تشت لے کر کہو اے نفس مطمئنہ آ جا، آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلیے، تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو پہلے میرے بندے میں داخل رہی ہے اور اب اللہ تجھے جنت میں داخل کرنے لگا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آیات آئی ہی حضرت امیر حمزہ کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ حضرت امیر حمزہ کی شان میں یہ آیات آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیات بھیجی کہ اگر کسی نفس مطمئنہ والی شخصیت کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جن کو اللہ نے نفس مطمئنہ کی دولت عطا کی تھی، اور پھر جب بدر میں ان کی روح نکلنے لگی تو ملائکہ تشت لے کر آئی تھی، تشت میں رکھ کر ان کی روح پاک کو لے جایا گیا، اور پھر کس شان سے لے جایا گیا، 70,000 ملائکہ، میرے نبی نے فرمایا، علامہ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو مالک الموت لے کر اعلیٰ علیین کی طرف چلے تو 70,000 ملائکہ آگے استقبال کے لیے چل رہے تھے، اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے، اے نفس مطمئنہ آ جا، تجھ پر رب کا بھی سلام اور تجھ پر فرشتوں کا بھی سلام ہو۔ اس شان سے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو لے جایا گیا۔ یہ حضور کے وہ پیارے چچا ہیں، حضور کے وہ محبوب چچا ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر حضور کی ذات کے ساتھ وابستگیوں کا وہ اظہار کیا کہ جو وفاؤں کی داستان بن گیا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی گہنا شہادت کے بعد ان کے جسم کو متعلق فرمایا، علی احد میں میرے چچا کو ڈھونڈو، میرے چچا حمزہ نظر نہیں آ رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے جب دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں حضرت امیر حمزہ کا جسم مبارک اس حال میں پڑا ہوا ہے کہ وہ مسرع کیا گیا ہے، علی المرتضیٰ روتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ کے چچا جان کی یہ حالت ہے، آ کر دیکھیے۔ حضور خیمے سے نکلے، چل کر اپنے چچا کے جسم مبارک کے پاس آئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا فرمایا، رحمت اللہ علیکہ
رحمت اللہ علیک ما کنت علمت فإنک وصول للرحم وفعول للخیرات۔ اے امیر حمزہ، اے میرے چچا، اللہ کی تیرے اوپر بے حساب رحمتیں ہوں۔ جہاں تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے چچا آپ کو جانتا ہوں، آپ کی شان کیا ہے کہ آپ تو رشتہ داروں کو جوڑنے والے اور اللہ کی راہ میں سب سے آگے بڑھ کر نیک کام کرنے والے تھے۔ اس لیے جو مقام مجھے علم ہے وہ یہ ہے، اور جو مقام اللہ کو علم ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا مرتبہ ہے۔ یہ ہیں امیر طیبہ، سید الشہداء، اسد اللہ و اسد الرسول ہی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کہ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ اور پھر یہی نہیں، ان کے وصال کے بعد ہر بدھ کو حضور سپیشل ان کے مزار پر حاضری کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ کیجیے کہ جن کے مزار پر حضور جایا کرتے تھے ان کی شان کیا ہو، خود سوچ لیجیے۔ ہر بدھ کو جتنا عرصہ پھر حضور اس کائنات میں تشریف فرما رہے، کوئی بدھ ایسا نہیں گزرا کہ حضور عہد میں نہ تشریف لے گئے ہوں۔ اور پھر سرکار کے بعد ہر بدھ کو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اپنے بابا جان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، شہزادی یہ کون ہے؟ آپ تشریف لے جاتی ہیں اپنے چچا کی مزار پرانوار پر، آپ وہاں جا کر سلام پیش کرتی ہیں، کیا کبھی جواب بھی آیا؟ تو سیدہ نے فرمایا، مجھے رب کی قسم، میں جب بھی اپنے چچا کو سلام کرتی ہوں چچا جواب دیتے ہیں، میں اپنے کانوں سے جواب سنتی ہوں۔ فرمایا میں اپنے کانوں سے جواب سنتی ہوں۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، تمام اہل سیر نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، مدینہ طیبہ میں جا کر جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں وہ عہد میں چلا جائے، حضور کے چچا جان کی بارگاہ میں اپنی دعائیں عرض کر دے، وہ کہتے ہیں گارنٹی ہے کہ اس کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے، تمام اہل سیر نے لکھا ہے کہ جو بات مدینہ جا کر منوانی ہو وہ عہد میں چلے جاؤ، وہ بات مانی جائے گی، وہ ضرور بھی ضرور مانی جائے گی۔ کیوں کہ رسول اللہ نے اپنے چچا کو یہ مقام و مرتبہ دے دیا ہے کہ اب قیامت تک مدینہ کی گورنری ان کے پاس ہے، مدینہ کی شہنشاہیت ان کے پاس ہے، مدینہ کی عمارت ان کے پاس ہے۔ زمین پر تخت پر کوئی بیٹھے لیکن زمین کے اندر سے مدینہ پر جو حکمرانی کرتا ہے اس کا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ہیں جو حکمرانی کریں۔ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں، دور بادشاہت میں، جب حضرت امیر معاویہ نے پانی کی قلت کو ختم کرنے کے لیے مدینہ طیبہ میں نہروں کا ایک نظام قائم کرنے کے لیے نہریں کھدوانی شروع کی، تو جو نہر احد کی طرف سے کھودی جا رہی تھی، اس وقت آج کی طرح چار دیواری نہیں تھی، اس دور میں آج کی طرح آگے گیٹ نہیں لگے ہوئے تھے، تو کھدائی کرنے والوں کو پتہ نہ چلا، وہ کھدائی کرتے ہوئے نہر کے لیے جا رہے تھے، تو ایک کھدائی کرنے والے کی کدال، جس کو ہم اپنی پنجابی میں گینتی کہہ لیں، کدال اتنے زور سے ماری کہ وہ اندر گئی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پر لگی، اور پاؤں مبارک پر لگی تو کیا دیکھا دیکھنے والوں نے؟ تازہ خون نکل رہا تھا، بالکل تازہ خون نکل رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی چند دن پہلوں کی بات ہے، چند گھنٹے پہلوں کی بات ہے، چند لمحے پہلوں کی بات ہے۔ اس طرح آپ کا جسم مبارک تر و تازہ تھا، آپ کا پاؤں مبارک تر و تازہ تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو اتنے سال گزر چکے ہیں، لاہد میں تشریف فرما۔
اور یہ صرف اس دور کی کہانی نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی نے جو مدینہ طیبہ میں ایک مکہ میں نہر کھدوائی ہے نا، جو عرفات تک گئی ہے، ایک زبیدہ نے ایک نہر مدینہ میں بھی کھدوائی تھی۔ جب یہ نہر کھودی جا رہی تھی تو اس وقت بھی پانی کے بہاؤ نے ارے احد کے شہیدوں کی قبروں کو ننگا کیا، تو دیکھا کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تر و تازہ تھا، صحیح سلامت تھا۔ کیوں کہ حضور نے جنہیں گورنری دی ہے وہ مٹی تو نہیں ہوں گے نا، وہ تو اپنی لحد میں بیٹھ کر گورنری یہ مدینہ کر رہے ہیں، وہ تو سن رہے ہیں سب کی، وہ جانے آنے والوں کی خبر رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کون آیا ہے اور کون نہیں آیا۔ صاحب الصواعق المحرکہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب یہ جانچنے کے لیے کہ واقعی ہی حضرت امیر حمزہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اپنے دل میں ایک آرزو لے کر احد میں چلے گئے، اور احد میں جا کر سلام یوں پیش کیا، یا ام رسول السلام علیکہ، یا رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ آپ پر سلام ہو۔ تو قبر مبارک سے جواب کیا آیا، وعلیک السلام، اور لوٹ جاؤ، جو مراد لے کر آئے ہو وہ ہم نے پوری کر دی۔ اور ان کی مراد کیا تھی؟ ان کے گھر اولاد نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ اللہ انہیں اولاد نرینہ دے، اور پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو احد سے پیغام ملا تھا، اللہ نے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ ایک واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو احد کے سرکار دو عالم کے فرمودات پر گواہی دے رہے ہیں، اور یہ حضور کے محبوب ترین چچا تھے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے آقا نے اسد اللہ و اسد الرسول ہی کہا، اور صرف یہ فرمایا نہیں، فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم یہ میں نہیں کہتا، ساتوں آسمانوں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ امیر حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ تو یہ حضور کے چچا ہیں، اور دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان کی